یہ چارج ایکسپینڈیچر کی شیٹ آپ لوگوں کے آئی پیڈس پہ آ گئی ہوں گی، آپ کی ٹیبلٹس پہ آ گئی ہوں گی یہ، اور آرڈر آف دا ڈے بھی ہے جی، آرڈر آف دا ڈے کا بھی حصہ ہے، مگر آپ کی ٹیبلٹس پہ بھی ہوگا یہ، تو اس میں جو چارج ایکسپینڈیچر کی آئٹمز ہیں جس پہ ڈسکشن ہونی وہ ساتھ آپ کے سامنے۔ جی علی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ چارج ایکسپینڈیچرز پہ میں بات کروں گا، 4-5 اس میں مین ایشوز ہیں۔ ایک تو پارلیمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل ایشوز ہیں، انٹرسٹ بالخصوص سود پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور میں آل بی بریف، کوشش کروں گا کہ 8-9 منٹ 7 منٹ کے اندر میں اپنی بات ریپ اپ کر لوں انشاءاللہ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تمخوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج جب ہم بجٹ سیشن کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، محترم فائنانس منسٹر صاحب بھی ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، میری جماعت کے چیئرمین، اور دوسری طرف سینئر وزرائے کرام خواجہ آصف صاحب ہیں، سید خورشید شاہ صاحب ہیں، معزز ترین لوگ یہاں دونوں طرف موجود ہیں۔ آنریبل اسپیکر صاحب، میرا یہ 13واں-14واں سال ہے، اور ہر بجٹ سپیچ میں میں نے ایک بات ہمیشہ کی ہے کہ جب ہم نے یہ ملک بنایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو ہم نے اس میں نظام کون سا دینا تھا؟ نظام ہم نے دینا تھا ایسا نظام جو دنیا کے لیے مثال بنے، اور وہ نظام قرآن میں موجود ہے کہ جب محترم فائنانس منسٹر صاحب، آپ سے پہلے بے شمار فائنانس منسٹر آئے، اللہ کرے آپ سے اللہ یہ کام لے لے، اللہ کی مرضی ہے، منشا ہے، جس سے کام لے لے، ہم کیوں یہ سمجھیں کہ آپ سے نہیں لے گا؟ لیکن بے شمار فائنانس منسٹر آئے، اور وہ اللہ کے حضور، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اللہ کے حضور جواب دہ ہے کہ جب پاکستان بنا 1948 میں، قائد اعظم محمد علی جناح جن کی تصویر کے سامنے اور اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایک سپیچ کی تھی آنریبل اسپیکر صاحب، اور وہ اسٹیٹ بینک کے آفیشیل ویب سائٹ پہ منسٹر صاحب اور نظیر صاحب موجود ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کسی فائنانس منسٹر نے، کسی حکومت نے، کسی اسٹیٹ بینک کے گورنر نے اس کو دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ یہ جو اللہ کی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام محمد علی جناح ہمیں بتاتے ہوئے چلا گیا، وہ کیا تھی؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ I shall watch with keenness، اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں، the work of your research organization in devising the economic policies and banking principles according to Islamic banking principles، Islamic system of economy۔ اور اس مشہور و معروف سپیچ میں قائد اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ the western economic system has given the world nothing but 2 world wars۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم نے اپنا ملک تو بنا دیا، اب ہم اس میں چلائیں گے کیا لارڈ میکالے کا قانون، کیا ویسٹ کی سود پہ مبنی اکانومی، کیا ایسا نظام جس میں مہاجن کے سود کی طرح ہم نسل در نسل جکڑتے چلے جائیں، اور آج آپ دیکھیں آپ کا 50% سے زیادہ آپ کا بجٹ جا ہی سود میں رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، سورہ بقرہ میں لمبی آیتیں ہیں، میں متعلقہ کچھ پورشن پڑھ کے حوالہ جات دوں گا، جس کو انٹرسٹ ہے ضرور پڑھیے گا۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کے نام پہ بنا ہوا ملک۔ جی علی صاحب۔ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری اصل نجات اس ملک کی تب ہوگی، ہم ان بین الاقوامی قرضوں اور سود کے نظام سے تب نکلیں گے جب ہم اس اصل پہ تو آئیں جس مقصد کے لیے آپ ملک بنا گئے۔ کلمے کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں اللہ رسول سے ہم جنگ کر رہے ہیں۔ یہ نہ نواز شریف، نہ عمران خان، نہ زرداری صاحب، میں کسی کو دوش نہیں دیتا۔ سن 47 سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جب آپ کا قائد، آپ کو اسٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے کہ میں بڑے غور سے آپ کی ریسرچ دیکھوں گا کہ آپ ایسے قوانین مروجہ کریں جس سے ہم دنیا کو ایک نظام دے سکیں، اور نے کہا کہ جو مغرب کا معاشی نظام ہے اس نے دنیا کو 2 عالمی جنگوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ لمبی آیت ہے، صرف یہ پورشن کہ جو لوگ سود کرتے ہیں، یتخبطہ الشیطان من المس،
وہ اس جہان میں اس طرح اتریں گے جیسے ان کو شیطان نے مسا کیا ہو، ٹچ کیا ہو، پاگلوں کی طرح اٹھیں گے جو سود میں کاروبار کرتے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر 279 میں اسی سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ، بلکہ اس سے پہلے والی بھی سن لیں، 278 والی بھی سن لیں سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ سود چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ سود کو ختم اور صدقے کو بڑھاتا ہے، لیکن اس سے آگے کی آیت اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، لیکن ہم ہر طرح کا گناہ ہم کریں گے، ہم سے ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن آپ میں، مجھ میں اور اس کیمرے کی وساطت سے اگر مجھے کوئی سن رہا ہے، پورے پاکستان، پوری دنیا میں ایک شخص کوئی ایسا ہے جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر سکے؟ ہے کوئی؟ یہاں پہ ہم بیٹھ کے بڑے بڑے اسکالرز آ جاتے ہیں ہارورڈ سے، میری اپنی لا کی ڈگری یونیورسٹی آف لنڈن کی ہے، اس لیے کی ہے، پاکستانی بھی ہے، اس لیے کی ہے کہ کوئی اگر سوٹ ٹائی پہن کے نا انگریزی بولے تو ہم بھی بتا سکیں کہ بھائی ہم ان فرنگیوں سے بڑے دیر پہلے آزادی حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کی ڈگری اور سوٹ ٹائی میں علم ہے اور اس میں بندہ جنٹل میں نظر آتا ہے، تو وی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ وی آر پراؤڈ آف our شلوار قمیض، our national language، our national اردو، our heritage، our culture۔ ہم علم کے لیے، ہم روشنی کے لیے مغرب کی طرف نہیں، ہم علم اور روشنی کے لیے سرکار مدینہ کی طرف دیکھنے والے لوگ ہیں۔ تبھی تو اس ملک کا قائد جب وہاں گیا لنکنز ان میں، اس نے صرف لنکنز ان کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ the greatest lawgiver of the world میں سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ تو ہم ویسے سیکھیں گے، ہم ان سے راہ لیں گے؟ نہیں، ہم علم ضرور حاصل کریں گے، لیکن روشنی کی طرف اس طرف۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود کرتا ہے نا وہ اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میرے ساتھیوں، پاکستانیوں، علماء کرام سے بھی میں کہتا ہوں، حکومتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ علماء کرام سے رجوع کیجئے۔ یہاں جید علماء بھی موجود ہیں، فضل الرحمان صاحب سے آپ رابطہ کیجئے، ہمارے ساتھ ہمارے اہلائی ہیں، علامہ عباس صاحب ہیں، ان سے آپ رابطہ کیجئے۔ بڑے بڑے علماء کرام پاکستان میں، مفتی اعظم صاحب موجود ہیں، تقی عثمانی صاحب، اور فیصلے موجود ہیں۔ ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، محترم جناب اسپیکر صاحب، آرٹیکل 38F جو پہلے کہا کرتا تھا کہ سود کو ختم کریں as soon as possible، اب کہتا ہے کہ as complete as possible۔ اور 26ویں جو ترمیم ہے اس نے باقاعدہ پابند کر دیا ہے آج کی اس حکومت کو کہ آپ نے by the 1 جنوری 2028 آپ نے پاکستان کو سود فری کرنا ہے۔ اور اس پہ فیڈرل شریعت کورٹ کا 2022 کا فیصلہ موجود ہے، جس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی کہ آپ ہر صورت میں پاکستان کو سود سے مکمل طور پہ آزاد کریں۔ آرٹیکل 227 کہتا ہے کہ آپ نے تمام لاز ان کنفارمیٹی وتھ قرآن اینڈ سنہ بنانے ہیں۔ پوری پارلیمنٹ کو کہہ رہا ہوں، سینٹ آف پاکستان کو کہہ رہا ہوں، زرداری صاحب دوسری بار صدر بنے ہیں، میاں صاحب دوسری بار وزیر اعظم، اور آپ کے بڑے بھائی 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، میرا لیڈر بھی وزیر اعظم بن چکا، وہ بھی امت مسلمہ کو کھٹا کرنے کی اور مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے۔ کوئی مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ملک بن نہیں سکتا، کوئی اسلامی فلاحی ملک بن نہیں سکتا جب تک وہ سودی نظام سے نکلتا نہیں ہے۔ آؤ سر جوڑ کے بیٹھیں، آؤ ان حکومتوں کی بھی مدد کریں سودی نظام سے نکلنے کے لیے۔ شاید ایک دن میں نہ ہو، شاید ایک مہینے میں نہ ہو، لیکن مجھے اس پہ یقین ہے کہ جب ہم یہ سارے پاکستان کی جو یہاں ایک گلدستہ اکٹھا ہے، ہم آپس میں بہت اختلاف کریں گے، قرآن پہ تو اختلاف نہیں ہے نا، سودی نظام کے خلاف کھڑے ہونے پر تو اختلاف نہیں ہے نا، قائد اعظم کی اس سپیچ پہ تو اختلاف نہیں ہے جو نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پابند کیا کہ آپ ہمیں ایک اسلامی بینکاری کا نظام دیں۔ آئیں اورنگزیب صاحب جیسے لوگ اور ان جیسے اور لوگ اور تمام جماعتیں اس پہ سر جوڑ کے بیٹھیں کہ ہم نے سودی نظام سے کیسے نکلنا ہے۔ صرف ریفرنس کے لیے شاہ صاحب میں بتا دوں، تمام بچے جو ادھر ہمیں سن رہے ہیں، کہ سورہ بقرہ
آیت نمبر 275, سورہ بقرہ آیت نمبر 278, سورہ بقرہ آیت نمبر 279, سورہ آل عمران آیت نمبر 130, سورہ نساء آیت نمبر 161 اور سورہ روم آیت نمبر 39. ان سب میں یہ بات ہے کہ اس نظام سے نکلو, اس نظام سے نکلو. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج میرے پاس پارلیمنٹ کا بھی ایک ٹاپک ہے, اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. ہم آج اس پارلیمنٹ میں موجود ہیں جس کی طرف دنیا دیکھتی ہے. وائنڈ اپ کریں پلیز. جس کے ابھی تو سٹارٹ ہے جی. نہیں, میں نے 8 منٹ کا ہے, 12 منٹ ہو گئے ہیں. پلیز پلیز 3-4 منٹ اور دیجیے گا. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس کے بارے میں صوفی برکت علی صاحب کی پیشن گوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے ہوں گے. لیکن ہم اس پارلیمنٹ میں ڈپٹی سپیکر صاحب موجود ہیں جہاں پورا سال ہمارے آنریبل ممبران آتے ہیں, چیختے چلاتے ہیں, کوئی نظام. سپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں, میں مائک بند نہیں کرنا چاہ رہا, پلیز. کوئی نظام ایسا دیجئے کہ جب آپ کے یہ پارلیمنٹیرین یہاں کوئی پوائنٹ آف آرڈر ریز کرتے ہیں, یہاں کالنگ اٹینشن پہ اپنے حلقے کے مسائل ریز کرتے ہیں, وہ نوٹ کیے جائے اور سال کے آخر میں جو بھی محترم فائنانس منسٹر ہو اس کے سامنے رکھا جائے. لیکن ہم کس کے سامنے چیخ رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے. شکریہ. ڈاکٹر نثار احمد صاحب, بس گزارش ہو. سر 8 منٹ ہے, آپ نے 14 منٹس نا. سر ایک چیز طے ہوئی ہے. نہیں, آپ کو موقع دیا نا, پلیز اب تشریف رکھیں. آپ کے ہی کولیگ ہیں, آپ کے ہی بھائی ہیں, ان کو موقع دیں, وہ بات کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب 30 سیکنڈز پلیز. جی پلیز 30 سیکنڈز, نتھنگ آفٹر دیٹ پلیز. اب چیئر کی بھی ریکویسٹ مان لیا کریں. شاہ صاحب آپ پتہ نہیں ہمیں تحس نحس کرنے آئے ہیں. 1 منٹ دے دیں, خیر ہے. اور سپریم کورٹ جوڈیشری کی بات ہوتی ہے, وہ سپریم کورٹ جس نے 50 سال بعد بھٹو کو انصاف دیا, کیا میں کو بتانا پسند کرے گا کہ 1000 دنوں سے عمران خان اندر ہے؟ کیا 50 سال بعد سپریم کورٹ پھر اس پہ معافی مانگے گا کہ ہم نے ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا؟ خدا را عدلیہ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس مسٹ بی ڈن ایون اف دی ہیون فالز. اس لیے میں, چونکہ ٹائم نہیں ہے, آپ نے کہا ٹائم نہیں ہے, تو میں آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں. یہ وقت کا پہیہ بڑی جلدی گھومتا ہے. ڈاکٹر نثار صاحب